زندہ باد، اسلام زندہ باد، نبی کی حرمت پہ جان اپنی فدا کیا ہے، فدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور اس مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات ہیں، جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے، اور ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح اشرف المخلوق کے اندر انسان ہے، اور انسان کا بھی ایک گول ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی گول ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کرکٹر جو کرکٹ کھیلنے والا ہے، وہ کس قدر محنت کرتا ہے، وہ پورا کا پورا دن کرکٹ کھیلنے میں لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو جائے۔ وہ اس کام کے اندر محنت کرتا ہے، وہ ایک درجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا جاتا ہے تو اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتخاب ہو جاتا ہے، جب اس کو چن لیا جاتا ہے، تو پھر مختلف ممالک کے اندر اس کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور اس کی محنت کام کر جاتی ہے، اور وہ اپنے گول تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا گول اس کا گول ہے۔ اب فٹ بال کھیلنے والا وہ ساری کی ساری اپنی محنت جو ہے فٹ بال پر لگائے گا تاکہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو جائے کہ وہ گول کر سکے۔ تو جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ گول کر دیتا ہے، کیونکہ پیچھے اس کی ایک محنت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، وہ اس گول تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں چرند پرند کی، حیوانات کی، یہ اپنے گھونسلوں سے، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، صبح صادق کے وقت چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف اطراف میں پھیل جاتے ہیں اور اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں، اور شام کے وقت جب وہ اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو وہ اپنا گول حاصل کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ رزق کا حاصل کرنا ہی ان کا ایک گول ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گول ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہی بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کے اندر ساری مخلوقات کے اندر ایک مخلوق اشرف المخلوق انسان ہے، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی گول ہے، اور وہ اس گول کے تحت کام میں لگا ہوا ہے۔ جناب محترم، یہ تو ایک طرف رہی ایک طالب علم ہے، اسکول اور کالج کا پڑھنے والا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کا 1 بھی بج جاتا ہے، رات کے 3 بھی بج جاتے ہیں، کیونکہ وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنا، یہی اس کا ایک گول ہے، وہ اس گول کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جناب محترم، ایک طالب علم مدارس میں پڑھنے والا ہے، وہ طالب علم جو بچپن سے لے کر دینی باتیں سیکھنا شروع کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں تھما لیتا ہے، یہاں تک کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ درس نظامی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ 8 سال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر 8 سال کے بعد اس کا گول یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک مدرس بنے، وہ ایک خطیب بنے، وہ امام بنے، وہ نمازیں پڑھائے، بلکہ ہر وہ طالب علم جو مدارس سے فراغت ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی حفاظت کرے، اللہ کی پہچان کروائے، اور ہر طالب علم کا مقصد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دفاع کرے، اور ایمان کی حفاظت کرے، اسلام کی حفاظت کرے۔ وہ اسلام کی حفاظت بھی کرتا ہے، ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، توحید کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی
حفاظت بھی کرتا ہے اور صحابہ کرام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش بھی کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، مگر اس کا گول یہ نہیں، اس کا گول اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے، اس کا گول اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سارا کا سارا کام اللہ کے لیے ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اور یہی اس کا ایک گول ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ رب العزت جو ہے جنت کا فیصلہ سنا دینے والے ہیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پینا اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا اور اعمال نامہ میں اضافہ ہونا اور جنت کی خوشخبری کا سنا دیا جانا، یہ کتنی بڑی عظیم اور اعلیٰ گول ہے، یہ کتنا اعلیٰ مقصد ہے، یہ مدارس والے طالب علم کا مقصد ہے۔ باقی جو میں گول بیان کر چکا ہوں، بتلا چکا ہوں، یہ فنا ہو جانے والے ہیں موت کے ساتھ، لیکن یہ والا گول ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش اور راضی کر دینے والا ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی و کامران کا ذریعہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس گول میں، اس مقصد میں شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ زندہ باد اسلام، زندہ باد۔